معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ، معلومات ہیں کچھ خاص، اور آج سلسلے میں تھوڑی سی چینجنگ ہوگی اینڈ اٹ ول پریویل ان اور اپ کمنگ سیشنز آلسو۔ آج جو پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا وہ ہوگا خلفائے راشدین کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خبر دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلوب کو پاک کرنے والے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ نفس فرمایا، لہٰذا وہ نیکوکار، صالح، بلند اخلاق اور اوصاف حمیدہ والے ہیں۔ ان کی نیتیں صحیح اور ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ایمان کا معیار، سٹینڈرڈ صحابہ کو ٹھہرایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مذکورہ آیت کے تحت تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہو، جو ان کے خلاف ہو کافر ہے۔ وہ حضرات ایمان کی کسوٹی ہیں، اور پھر صحابہ کرام کو اخلاق کی بلندیوں پر پہنچانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، لائک سٹارز، ان میں سے جس کسی کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یوں تو تمام صحابہ کرام ہی ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، لیکن خلفائے راشدین اس معاملے میں تمام سے ممتاز و یگانہ ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی انہی خلفائے راشدین کے حوالے سے انہیں ہدایت یافتہ خلفاء فرمایا گیا، اور ہمیں ان کی اتباع کی خصوصی تاکید کی گئی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری اور خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرو۔ جو قومیں اسلاف کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بناتی، وہ ذلت و پستی کے عمیق گڑھے میں گر جاتی ہیں۔ بیابانوں کی تاریک راہیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں، شاہراہ دستور کے بجائے گمراہیوں کی اندھیری وادیوں میں وہ بھٹکتی پھرتی ہیں۔ آج مسلمانوں نے صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کی سیرت کو پس پش ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ بدعملی کے سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اور انہی صحابہ کرام کی زندگی کو ڈسکس کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ نے بہت زیادہ کوششیں کی، اور الحمدللہ دعوت اسلامی بھی صحابہ کرام کی سیرت کو امت میں اتارنے کے لیے، سکھانے کے لیے ہر طرح سے الحمدللہ کوششیں کر رہی ہے۔ تو ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر ہم خلفائے راشدین کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں سنیں گے۔ آپ نیت فرمائے کہ نہ صرف سنیں گے بلکہ اس کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں گے، اپنی ہیبٹس کا حصہ بنائیں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک استاد کی یہ خاصیت ہوتی ہے، کیونکہ استاد بہت سی خوبیوں کا جامع ہوتا ہے۔ استاد، ٹیچر از ہیونگ مینی کوالٹیز، اور جب وہ اپنے کسی شاگرد میں کوئی خاص کوالٹی دیکھتا ہے، کوئی خاص فن دیکھتا ہے، اسکل دیکھتا ہے، پاورز دیکھتا ہے، تو اس اسکل کو پھر چمکاتا ہے، اور اس اسکل میں، اس خاص فن میں، اس خاص خوبی میں اس شاگرد کو کمال کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح کسی میں لکھنے کی صلاحیت ہے، مصنف بن جائے گا، تقریر کرنے کی صلاحیت ہے، مقرر بن جائے گا۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جس صحابی میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پائی، اسی وصف خاص میں اسے کامل بنایا، لہٰذا
پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدیق بننے کی صلاحیت کو واضح طور پہ محسوس فرمایا، تو اسی وصف میں ان کو ممتاز اور کامل بنایا۔ اور صدیق ہونا ایسا وصف ہے جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہے۔ اٹس اے کلسٹر، اٹس اے کمبینیشن آف مینی کوالٹیز، اور وہ صدیق کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایسا نہیں جس پہ آفتاب طلوع اور غروب ہوا ہو اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نبی کے بعد ان سے افضل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور پھر 30ویں پارے سورۃ اللیل کی آیت مبارکہ ہے، یعنی اور جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو کہ اپنا مال دیتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک ستھرا ہونے کے لیے۔ یہ آیت مبارکہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی، اور اس کی تحریر فرماتے ہیں سیدنا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جب ابوبکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گراں قیمت پر خرید کے آزاد کر دیا تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر نے ایسا کیوں کیا؟ شاید بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی زیادہ قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا کہ صدیق اکبر کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ہی ان پر حضرت بلال وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے بڑا پرہیزگار فرمایا گیا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی شخص کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ اور یہ حدیث شریف بھی ترمذی میں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا، یعنی غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ What a blessing, what a congratulation for حضرت ابوبکر صدیق۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اسی روز سے میرے والد محترم کا نام عتیق پڑ گیا۔ اور پھر فرمایا، اے ابو بکر سن لو، میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ چاندنی رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنی کہ آسمان پر ستارے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے پوچھا، اور ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ کیا شان ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی لیے تو فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیا شان ہے، اور آپ کا نام عبداللہ ہے، اور ابو بکر سے جو آپ مشہور ہے تو یہ آپ کی کنیت ہے، اور صدیق و عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ اور کنیت ان کی ابو الخیر ہے۔ زمانہ جہالیت میں حضرت ابوبکر صدیق اپنی برادری میں سب سے مالدار تھے، مروت اور احسان کا مجسمہ تھے، قوم میں بہت ہی معزز سمجھے جاتے تھے۔ گمشدہ کی تلاش آپ کا شیوا رہا، اور مہمانوں کی آپ خوب میزبانی فرماتے تھے۔ آپ کا شمار رؤسائے قریش میں ہوتا تھا، سیلیبریٹیز میں ہوتا تھا۔ وہ لوگ آپ سے مشورہ کیا کرتے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ قریش کے ان 11 لوگوں میں سے ہیں جن کو ایام جاہلیت
اور زمانہ اسلام دونوں میں عزت و بزرگی حاصل رہی کہ آپ عہد جاہلیت میں خون بہا اور جرمانے کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے جو اس زمانے میں بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ ہی کی ذات اقدس کے تذکرہ خیر سے ہم برکتیں حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہیلتھ ٹپس۔ Now the second segment of our program, health tips۔ ہر وقت تھکا تھکا سا رہتا ہوں، ٹائرڈ، لیتھارجک، ذرا سا چلوں تو مسلز میں اسپیزم آ جاتا ہے، کھچاؤ پڑ جاتا ہے، درد شروع ہو جاتی ہے، چاہوں بس لیٹا ہی رہوں، دل ایسا کرتا ہے۔ یہ ایک کامن شکایت ہے جو معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ تحقیق کے مطابق دنیا میں ہر 3 میں سے 1 صحت مند جوان بوڑھا شخص وہ اس مسئلے کا شکار ہے، اور ایک سروے کے مطابق ہر 25 میں سے 1 ڈرائیور کو سٹیئرنگ پر یعنی وہیکل، گاڑی، بس وغیرہ چلاتے ہوئے نیند آ جاتی ہے، جس سے بہت خطرناک حادثات بھی ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، تھکاوٹ بہت سی بیماریوں کی علامت تو ہو سکتی ہے، یعنی اندر کوئی اور بیماری ہے، وہ پل رہی ہے اور وہ بڑھ رہی ہے، تو اس بیماری کی وجہ سے جسم پہ تھکاوٹ آ رہی ہے، لیکن یہ عام طور پر ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ جو انسان کا زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے اس میں کچھ چینجنگز آنی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ہماری صحت کے 3 پلرز ہیں۔ There are 3 pillars of our health۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 کھانا، نمبر 3 ایکسرسائز۔ صحیح نیند نہیں ہوگی تو پھر کھانے کو دل نہیں کرے گا، اور ایکسرسائز صحیح نہیں ہوگی، یعنی یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ نیند کا پورا ہونا، کھانے کا غذائیت بھرا ہونا اور اچھی ایکسرسائز ہونا، ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ So let's discuss some factors۔ Number 1 is carbohydrates کا زیادہ استعمال۔ یاد رکھیے، جسم کو طاقت تو ایک دم مل جاتی ہے، لیکن کاربوہائیڈریٹس اور شوگر کا زیادہ استعمال انسان کے خون میں جو بلڈ شوگر لیول ہوتا ہے اس کو انسٹیبل کر دیتا ہے اور سارا دن تھکن رہتی ہے۔ موٹاپا اور ذیابیطیس یعنی اوبیسٹی اور شوگر، یہ 2 خطرناک عالمی بیماری ہیں جن میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اس جدید دور میں کھانے کی بے اعتدالیوں کے اندر وہ ملوث ہو گیا، اس کے اندر یہ کھانے کی بے اعتدالیاں زیادہ ہو گئیں، اور ان بے اعتدالیوں میں چینی کا زیادہ استعمال یہ بہت خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ تو اگر یہ پاپ کارنز، پوٹیٹوز، کوکیز، خاص طور پہ سافٹ ڈرنکس استعمال کی جائیں گی تو یہ تھکاوٹ کا عنصر یہ بڑھتا چلا جائے گا، انسان اس چیز کو دوبارہ مانگتا ہے۔ اور یاد رکھیے، سافٹ ڈرنکس یعنی کاربونیٹڈ ڈرنکس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کھانا ہضم ہو گیا یا یہ کھانے کا حصہ بن گئی ہے، تو سافٹ ڈرنک از ناٹ پارٹ آف آر ڈائٹ۔ اور نمبر 2، وہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، آرام طلبی کی عادت، سویا رہنا، سیڈنٹری لائف سٹائل۔ جسم کو عادت پڑ جاتی ہے، اور ایک دفعہ جب عادت پڑ جائے تو جب انسان کوئی کام کرتا ہے تھکاوٹ جلدی ہو جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ پوری نیت کریں، سیلف کمٹمنٹ کے ساتھ واکنگ، جاگنگ، ایکسرسائز شروع کر دیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم کو پوری طاقت نہ مل رہی ہو، انسان کے جسم کی ریکوائرمنٹ وہ 1200 کیلوریز ہے کم از کم، تو اگر یہ کیلوریز کی مقدار ہمیں نہیں ملے گی تو میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وائٹامن ڈی اور آئرن کی کمی تھکاوٹ اور سستی کی وجہ ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ خطرناک حد تک کمی دیکھی گئی، 27% سے 60% انسانوں میں یہ کمی پائی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں وائٹامن ڈی کا اور فیریٹن لیول کا، نہیں تو ڈاکٹر سے مشورے میں لیں، آپ کو اچھا مشورہ مل جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ کافی اور چائے پینے سے بھی اس وقت تو طاقت آ جاتی ہے، لیکن ایک دم سے جب وہ اترتا ہے تو پھر دوبارہ تھکن ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم وہ نیند پوری کرنا ہے۔ نیند کی ایک روٹین بنائیں، خاموشی میں سوئیں، کوشش کریں بالکل اندھیرا ہو، درجہ حرارت مناسب ہو، اور سونے سے پہلے موبائل فون، چائے، کافی کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ 20 منٹ تک اپنے بستر پہ موجود رہیں، اگر نیند نہیں آتی اٹھ کر دوبارہ کسی جگہ چلے جائیں، پھر دوبارہ بستر پر آئیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ تو بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کے جسم کو تھکا دیتی ہیں،
اور اگر مسلسل تھکاوٹ آپ کو رہتی ہے تو ضرور بالضرور ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے تاکہ اچھے انداز سے جو زندگی ہے اس کی روٹین گزر سکے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کتاب کا تعارف. ناؤ دا تھرڈ سیگمنٹ آف آور پروگرام. اور بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جی ماشاء اللہ. یہ ایک آپ کو کتاب کا ہم تعارف دیتے ہیں, بک اوور ویو دیتے ہیں, اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ کتاب ضرور پھر بعد میں پرچیز کیا کریں, آن لائن اس کو پڑھ لیا کریں, دوسروں کو گفٹ میں دیا کریں. تو یاد رکھیے میمورائزیشن, یاد رکھنا, یاد کرنا, حفظ کرنا کسی چیز کو ایک زبردست کوالٹی ہے, اور اس کوالٹی کا اوور آل دماغی نفسیاتی صلاحیت پر بڑا زبردست اثر پڑتا ہے. یعنی انسان کا دماغ جو بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے, انسان کے دماغ کے بہت سے حصے ہیں, امیگڈلا ہے, پری فرنٹل کارٹیکس ہے, اور ہیمسفیئرز ہیں, اور ہر حصہ کوئی نہ کوئی خاص کام کر رہا ہوتا ہے. کسی جگہ پر میموری سٹور ہوتی ہے, کہیں پر ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے, کہیں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, اور کسی جگہ پر فیئر اینڈ فلائٹ رسپانس بن رہا ہوتا ہے. تو یہ جو یاد رکھنا ہے, جب انسان کوئی چیز یاد رکھتا ہے نا تو پورے دماغ کی اوور آل پرفارمنس پہ اچھا اثر پڑتا ہے. یعنی پورے دماغ کو ایک توانائی اور اچھی اس کے لیے ایکسرسائز ہوتی ہے. ایک لفظ ہوتا ہے نیورو پلاسٹیسٹی, یعنی دماغ میں نئے نئے کنیکشن بننے, نئے نئے راستے بننے. جب بھی کوئی چیز آپ پڑھتے ہیں, جب بھی کوئی نئی چیز یاد رکھتے ہیں, اور اس کے اندر جب آپ نئی چیز یاد رکھتے تو سمجھے کہ دماغ میں نئے راستے بن رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی سڑک کے اوپر ٹریفک جا رہی تھی تو وقت گزرنے کے ساتھ ٹریفک بڑھ گئی, تو اب آپ اس سڑک کو تھوڑا چوڑا کریں گے ورنہ وہ زیادہ ٹریفک کو کور نہیں کر سکے گی. اسی طریقے سے آپ کے دماغ میں بھی نئے نئے راستے بنتے رہتے ہیں, نئے نئے کنیکشنز بنتے رہتے ہیں. اور پھر اگر کوئی زخم ہو جائے, دماغ میں چوٹ لگ جائے, تو دماغ میں یہ کوالٹی کہ وہ اس کو پھر دوبارہ سے ریجوینیٹ کرتا ہے. تو یہ میمورائزیشن یعنی یاد رکھنا, حفظ کرنا ضروری ہے. سب کی زندگی میں ایک اس کا ایج ہے, لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں, تعلیم سے وابستہ ہیں, ایجوکیشن سے وابستہ, ان کے لیے تو بہت ضروری ہے. اب ویسے تو دیکھا جائے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے, یوٹیوب پہ جائیں آپ کو بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یاد کیسے رکھا جاتا ہے, ٹیکنیکس کیا ہیں, ٹپس اینڈ ٹرکس کیا ہیں. لیکن اسلامک پرسپیکٹو اس کا کیا ہے, اسلامی لحاظ سے یاد رکھنے کے حوالے سے ایک مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے. تو دیکھیں جی کتاب ہے حافظہ کیسے مضبوط ہو. واٹ اے بیوٹیفل نیم, اینڈ یو کین سی دا ٹائٹل پیج, اٹس ویری بیوٹیفل. دیر آر سم فوڈ انگریڈینٹس پریزنٹ ہے. چلغوزہ شاید ہے, یہ بادام بنے ہوئے ہیں, پستہ ہے, کوکونٹ ہے, اور ساتھ ایک دماغ کا ایک سکیچ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعی دین اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا سکھاتا ہے اور کیا سمجھاتا ہے. دیکھیے اس میں بڑا پیارا لکھا ہے جی, ایک زمانہ تھا جب انسان اڑتے پرندوں اور تیرتی مچھلی کو دیکھ کے متاثر ہوتا تھا, چمکتے دمکتے سورج چاند ستاروں کو دیکھ کے حیران ہوتا تھا, بلند و بالا پہاڑوں کی شان و شوکت کے آگے مرعوب ہوتا تھا. لیکن جب اس نے اپنی دماغی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے غور و فکر کے سمندروں میں غوطہ زن ہوا تو کائنات کو فتح کرنے کا راز اس پر آشکار ہوا. اسی عقل انسانی کے ذریعے اس نے جہاز بنائے, سمندروں کو چیرتی ہوئی کشتیاں بنائیں, بحری جہازوں کی صورت میں ایک نیا جہان اس نے آباد کر دیا. آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں کا تسلسل, ماضی میں جس کا تصور بھی ناممکن تھا. ہمارے بزرگان دین, اسلاف, بڑے بڑے حکماء, اطباء اور نامور مسلمان سائنسدانوں نے اس نعمت کا بھرپور استعمال کیا, عقل کا, دماغ کا, میمورائزیشن کا, حافظے کا, اور بڑے کارنامے سر انجام دیے. اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو حفظ اور ذہانت کی یہ قوت کامل و اکمل طور پہ عطا ہوئی. جیسا کہ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اس امت کو حفظ اور یادداشت کی وہ غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی جس سے گزشتہ امتیں محروم تھی. What a beautiful piece of information for all of us, کہ ہماری امت کو جو اتنی نعمتیں ملی اس میں ایک نعمت وہ یہ زبردست غیر معمولی صلاحیت کا حافظہ بھی ہے. تو یہ اس امت کا خاصہ ہے, یہ ذہانت, یہ اسپیشل میموری, یو کین سے اٹس اے اسپیشل کوٹا فار اس. تو ہر زمانے میں ایک مخصوص طبقہ ایسے رہا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی اور انہوں نے ایسے حیران کن جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اسلاف کی عظیم یادگار تھے, جن کے حفظ قرآن کے بارے میں منقول ہے کہ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے. کین یو امیجن, 1 پارہ ڈیلی, اور 30 دن میں پورا قرآن انہوں نے حفظ کر لیا. اسی طریقے سے
بھول جانا یہ نفسیاتی بیماری بھی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمنشیا، الزائمرز قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں، انسان اپنا نام تک بھول جاتا ہے، اور اس کو کیسے بچا جا سکتا ہے، اس سارے اعتبار سے اس کتاب میں بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو کور کیا گیا. ونس اگین یو کین سی the title is very beautiful and the pages and each and everything is arranged in chronological order. لکھا کہ جی کتاب 3 چیپٹرز پر مشتمل ہے. پہلا باب قوت حافظہ کی اہمیت کے متعلق ہے، دوسرے باب میں بزرگان دین اور سلف صالحین کے حیرت انگیز حافظے کے واقعات ہیں، جبکہ تیسرے باب کے تحت یاد کرنے کا طریقہ کار، یادداشت بڑھانے والے اعمال، بھول پیدا کرنے والے اسباب اور اوراد و وظائف کا بھی ذکر ہے. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو لوگ جو ہم سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی کس طرح حافظہ تیز کریں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یاد نہیں چیز رہتی. سو دس بک از بگ بلیسنگ فار یو. You can gift it to other students especially. تو یہاں پر اس کتاب کو ہم پڑھتے چلے گئے تو ہمیں بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملا، اور for a suspense sort of thing I will try to quote something. لکھا جی حضرت سیدنا زبیر بن بکار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے رجسٹر میں موجود روایتوں کو ذہن نشین کرنے کے لیے غور و فکر کرنے میں مشغول تھا. بلند آواز سے پڑھنے کے بجائے دل ہی دل میں دہرا رہا تھا. اتنے میں میرے والد صاحب تشریف لائے اور مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اس رجسٹر میں جتنی بھی روایتیں ہیں وہ صرف آپ آنکھ کے ذریعے دل تک نہیں پہنچا پائیں گے، لہذا جب بھی کوئی روایت ذہن نشین کرنا چاہو تو پہلے غور سے سمجھو، پھر بلند آواز سے یاد کرو، کیونکہ اس طرح آنکھ اور کان دونوں ہی کے ذریعے وہ بات دل میں اتر کر محفوظ ہو جائے گی. کتنا پیارا انداز ہے. شیخ طریقہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں صرف آنکھوں سے نہیں، زبان سے بھی پڑھیے کہ اس طرح یاد رکھنا زیادہ آسان ہے. ماشاءاللہ جی، یعنی دل ہی دل میں پڑھنے کے بجائے آواز سے پڑھیے. ہاں ایسی آواز سے پڑھیے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یاد کرنے کا وقت کون سا ہونا چاہیے اس میں لکھا ہے بچوں کو سوتے ہوئے کچھ نہ کچھ یاد کروائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں بچے کی میموری اور اس کا جو یہ انداز ہوتا ہے یہ ایکٹیو ہوا ہوتا ہے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اس میں پرسکون کیفیت میں یاد کیجئے، تھوڑا مطالعہ مگر استقامت کے ساتھ. اور پھر اس میں یہ جو بتایا گیا نا کہ ہمارے جو علماء تھے، صالحین تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، ان کے اندر جو مطلب حیرت انگیز حافظے کی قوت تھی، ان کہانیوں کو جب آپ پڑھیں گے، ان واقعات کو آپ پڑھیں گے تو آپ میں بھی ایک جذبہ، ایک مومنٹم پیدا ہوگا. تو اسی طرح نسیان دور کرنے کا سرکار کا معجزہ، یعنی کس طریقے سے بھول والی بات کو دور کی، اور ماشاءاللہ فرمایا فاضل رطوبتیں اور بلغم انسان کے اندر سستی پیدا کرتی ہیں. سوکھی روٹی کھانے سے بھی بلغم میں کمی ہوتی ہے. نہار منہ کشمش کھانا بھی بلغم کو کم کرنے کے لیے مفید ہے. یہ کتاب جی آپ حاصل کریں، اس کا نام ہے حافظہ کیسے مضبوط ہو. اٹس اے ویری گڈ بک. یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ فرام اور بک گیلری آن دعوت اسلامی ویب سائٹ dawatIslami.net. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کی صورت میں بھی سب کو بھیج سکتے ہیں. واقعی ایک انمول تحفہ ہے یہ ان کے لیے جو حافظے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف. نام ہے سافٹ اسکلز. Now the last segment of our program, soft skills. کہتے ہیں change your environment and change your life. The hidden factors which drives your ambition, hope is environment. یہ جو ماحول ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. کبھی کبھار یہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، کبھی کبھار کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن اس کو کنٹرول میں لانا ہے. Don't become the victim of your environment. آپ نے انوائرمنٹ کا شکار نہیں ہو جانا، بلکہ اس کو ڈیزائن کرنا ہے. کبھی کبھار جیسا ماحول ہمیں ملتا ہے نا، وہی بس ہم اپنے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں ملا ہے تو بس اسی میں رہنا ہے. ایسا نہیں ہے. یو کین ڈیزائن اٹ، یو کین کنسٹرکٹ اٹ. جو چیزیں ختم کرنے والی ہیں ختم کریں، جو چیزیں مٹانے والی ہیں مٹائیں. جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی آپ کی عادتیں بنتی چلی جائیں گی. یاد رکھیے بہت سی ریسرچز ہوئی، ایسے لوگ جن کے بجلی کے جو میٹر ہوتے ہیں ان کے گھروں کے باہر لگے ہوتے ہیں، کچھ کے کسی خاص جگہ پر لگے ہوتے ہیں. باقاعدہ تحقیق بتاتی ہے کہ جو اپنے بجلی کے میٹر کو ریگولر دیکھتے رہتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کتنے یونٹس کنزیوم ہو رہے ہیں، کتنے پیسے بن رہے ہیں، ان کی بل 30% سے کم آتے ہیں. دس از سم تھنگ افیکٹڈ بائی دا انوائرمنٹ. اسی طرح وہ لوگ جو کتابیں اپنے گھروں میں
بالکل سامنے رکھتے ہیں, جن کی کتابوں کے شیلف سامنے ہوتے ہیں, ان میں ریڈنگ کی عادت زیادہ ہوتی ہے, بلکہ جس جگہ پر بڑی دور کتابیں رکھی ہوتی ہیں وہاں پر ریڈنگ کی عادت تھوڑی کم دیکھی گئی ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ لکھتا ہے کہ اس نے سیب کھانا چاہے تو وہ سیب لایا اور فریج میں رکھ دیے. کچھ دنوں بعد دیکھا سیب خراب ہو چکے تھے, پھر اس نے کمرے کے درمیان میں ایک باؤل رکھا, اس میں سیب ڈالنا شروع کیے. کچھ ہی دنوں بعد وہ نوٹ کرتا ہے کہ اس کی سیب کھانے کی عادت بن گئی تھی. دس از ہاؤ انوائرمنٹ ورکس ود یور مائنڈ. اسی طرح جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کو اسموکنگ کرنا بھی کوئی ٹریگر سے یاد آتا ہے, جب سٹریس ہو, ڈرائیونگ کر رہے ہو, کھانے کے بعد, یا کوئی دوست سگریٹ نکال لے تو تب یاد آتا ہے. اور یہ جو شاپنگ مالز ہوتے ہیں اس میں سامان اور مال بھی اسی حساب سے رکھا جاتا ہے. ایزی ٹو ریچ, ہارڈر ٹو ریچ, آئی لیول. وہ سامان جو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے خریدنے والے کے, وہ سامان زیادہ بکتا ہے اور اس کے اوپر زیادہ پرائس ہوتی ہیں اور وہ زیادہ جلدی بک جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ہر مخلوق کا اپنے ماحول سے کوئی نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے, ایک ریلیشن ہوتا ہے. جس طرح چیل ہے, اس کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں, وہ اوپر آسمان سے اس کو سمندر کے اندر بھی مچھلی نظر آتی ہے, بہت گہری ڈائیو ہوتی ہے اور وہ سمندر کے اندر سے مچھلی کو نکال لاتا ہے. اسی طریقے سے جو سانپ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے دے کین ٹیسٹ دا ایئر, یہ ہوا کو بھی چکھ لیتے ہیں, یعنی ان کی بہت زیادہ چکھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے. اسی طرح شارک کے قریب کوئی چھوٹی مچھلی جا رہی ہو, اس کی وائبریشن سے اس کو پتہ چل جاتا ہے. اور انسان ویسے تو چھوتا بھی ہے, چکھتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, لیکن دیکھنا یہ سب سے اہم ہوتا ہے. انسان کے جسم میں 11 ملین سینسری سیلز ہوتے ہیں, جس میں سے 10 ملین سینسری سیلز وہ صرف دیکھنے میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, اور آدھا دماغ وہ دیکھنے میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, کس ماحول کو ایبزارب کر رہی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ you don't have to become the victim of your environment, you can also be the architect. آپ کا جو ماحول میں موجود چیزیں ہیں ان سے تعلق کیا ہے یہ بڑا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک چیئر ہے, اس چیئر پہ بیٹھ کر کوئی ٹی وی دیکھتا ہے اور کوئی دوسرا بندہ اسی چیئر پہ بیٹھ کے کتاب پڑھتا ہے. اب ایک جو بندے ورک فرام ہوم کرتے ہیں, یعنی گھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں, جو کہ عالمی وبا کے بعد بہت زیادہ بڑھ گیا, تو وہ لوگ بھی جب کچن کی ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کریں گے یا بیڈ روم کے صوفے پہ بیٹھ کے کام کریں گے, تو اب انہیں پتہ نہیں چل پائے گا کہ ورک لائف میں اور پرسنل لائف میں کیا فرق ہے. تو عام طور پہ لوگ اپنے گھروں میں الگ سے ٹیبل کرسی رکھتے ہیں, اس پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹیبل کرسی والی جگہ یہ میری ورک لائف ہے, اور یہ جو بیڈ ہے یا صوفہ ہے یہ میری پرسنل لائف ہے. دونوں میں فرق ہونا چاہیے. تو ایک انسان جو نیکی کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ماحول از حد ضروری ہے. خاص طور پر بڑی عمر کے لوگ جن میں اب تبدیلی وہ کم آ رہی ہوتی ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. جیسا ماحول ہوگا یقین کیجئے کچھ ہی دنوں میں وہ رنگ انسان کی طبیعت پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ نے پروگرام دیکھا, معلومات ہے کچھ خاص. اسٹے ٹیون ٹو مدنی چینل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. معلومات ہیں کچھ خاص, انبیاء کے واقعات, ایک نئی ہوگی